بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں نے آپ سے ایم سی کیوز شیئر کیے تھے پاک اسٹڈیز کے. آلموسٹ 200 ایم سی کیوز تھے اور ہوپ سو انشاءاللہ پیپر اسی میں سے آئے گا. آج میں آپ سے صرف شارٹ کوسچن شیئر کرنے لگا ہوں کہ 4 چیپٹرز ٹوٹل ہیں اور ہر چیپٹر میں سے میں نے شارٹ کوسچنز نکالے ہوئے ہیں. تو یہ تقریباً ناٹ مور دین 40 شارٹ کوسچنز ہیں. یہ بس آپ کر لیں تو انف ہوں گے. اب چونکہ یہ جو پاک اسٹڈیز کی بک ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ چینج تھی لاسٹ ایئر سے. اب یہ سیکنڈ ایئر ہے جب یہ پیپر ہو رہا ہے. تو ایک دفعہ پہلے پیپر ہوا ہے, اب یہ چینج بک ہے جس کا یہ دوسرا پیپر ہوگا. تو چلیں میں آپ کو چیپٹر وائز کروا دیتا ہوں اس میں سے شارٹ کوسچنز. چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں, اور ویڈیو اگر ٹھیک لگے تو آپ کو لائک بھی ضرور کیجیے گا, اور باقی جو آپ کے فیلوز ایگزام دے رہے ہیں ان سے شیئر بھی لازمی کیجیے گا. اس سے پہلے میں نے آپ کو سارے پیپرز کے گیس بھی شیئر کیے ہیں, اور پیپرز میں آپ کو یہاں آبجیکٹیو سالو بھی کرواتا ہوں جب پیپر ہو جاتا ہے, فرسٹ گروپ کا بھی سیکنڈ گروپ کا بھی. تو وہ بھی آپ اپنے پریویس دیکھ لیجئے گا کہ آپ لوگوں کے کتنے مارکس بنے ہیں, ان کو آپ ٹیلی کر لیجئے گا. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس میں آپ نے قائدہ نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا. ایک تو یہ کیا فرمایا اور پھر اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب ہوا. یہ بہت زیادہ جو پیپر سیٹر ہیں ان کا بڑا فیورٹ کوسچن ہے کہ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا تھا. اسی وجہ سے 1 جولائی کی چھٹی بھی ہوتی ہے, بینک ہالیڈے جسے کہتے ہیں. تو قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا ایک تو یہ آپ نے کوسچن کر لینا ہے. اس کے بعد 2 قومی نظریہ سے کیا مراد ہے. تیسرا نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے. اور چوتھا ہے کہ نظریہ سے کیا مراد ہے. یہ سارے نظریے سے ریلیٹڈ جو کوسچنز ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید کیا ہے. پھر پمفلٹ ناؤ اور نیور کس نے جاری کیا تھا اور کب کیا تھا. اور اسی میں چونکہ پاکستان کا نام بھی تجویز کیا گیا تھا, اس وجہ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا نام کس پمفلٹ میں کتابچے میں تجویز کیا گیا تھا. 7th کوسچن ہے نظریے کی اہمیت بیان کریں کہ نظریہ کیوں ضروری ہے. یہ بھی کوسچن ہو سکتا ہے کہ نظریے کو ہم کیوں مد نظر رکھتے ہیں, یہ بھی کوسچن ہو سکتا ہے. اس کے بعد 8واں کوسچن ہے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں بنی اور اس کا مقصد کیا تھا. ایسے بھی کوسچن آ سکتا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کب بنی تھی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقاصد کیا تھے بنانے کے, یہ بھی کوسچن ہو سکتا ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ پاسبلٹیز ہیں اس کی. تو یہ 1600 والا ویسے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. پھر جی قائد اعظم کانگریس کب بنی. تو کانگریس کا ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1885 میں کانگریس بنی تو کس نے بنائی, یہ کوشچن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو کانگریس کے والے سے اسی طرح سے ہو سکتا ہے. 10واں پاکستان کا نام کس نے, اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کس نے اور کب تجویز کیا. تو یہ 1933 میں جو چوری رحمت علی کا جو پمفلٹ ناؤ اور نیور تھا اس کے حساب سے یہ کوسچن گھما پھرا کے بھی پوچھا جا سکتا ہے. چیپٹر نمبر 2 تھوڑا سا لینتھی چیپٹر ہے آپ کو پتہ ہے, اور اس میں سے کافی زیادہ کوسچنز ہو سکتے ہیں چونکہ اس میں ڈیٹس کافی زیادہ ہیں. تو آبجیکٹیو کے لحاظ سے بچوں کو تھوڑا سا ڈیپلی جا کے اس کو کرنا پڑنا ہے. اب سیکنڈ چیپٹر میں جو سب سے پہلا کوسچن تحریک علی گڑھ کے جو 3 مقاصد ہیں وہ لازمی آپ لوگوں نے کر لینے ہیں. پہلا کوسچن یہ ہے. پھر مسلم لیگ کب بنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے ایم سی کیو. 1906 میں اگر مسلم لیگ بنی تو اس کے محرکات کیا تھے, یہ بھی کوسچن ہو سکتا ہے. پھر تیسرا ہے تحریک ہجرت کے اسباب تحریر کریں کہ ہجرت کیوں کرنی پڑی, جو تحریک ہجرت تھی وہ سٹارٹ کیوں کرنی پڑی. پھر قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو جو درپیش 3 مشکلات وہ لکھیں, یعنی کہ ہے تو ڈھیر ساری ہیں, وہ 3 4 2 جتنی بھی اس کا دل کرے پیپر سیٹر کا وہ پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد ہے 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات لکھیں. تو آئین کی خصوصیات آپ کر لیجئے گا, چونکہ آئین کی خصوصیات لانگ کوسچن کے والے سے بھی آپ کو کافی ایج دے سکتی ہیں. یہ مشکلات والا بھی لانگ کوسچن کے والے سے بھی آپ کو ایج دے سکتا ہے. تو اس کو کمپلیٹ کو کر لیں. میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا آئین کی خصوصیات والا اور یہ مشکلات والا. لانگ کوسچن کی میں نا علیحدہ سے آپ کو ویڈیو شیئر کروں گا. اس کے بعد بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا تعارف لکھیں. پھر میثاق لکھنؤ 1916 کے بارے میں شارٹ کوسچن ہو سکتا ہے.
اسی طرح تحریک خلافت 1919 کا کوشچن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ تحریک عدم تعاون تھی، اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. 1928 کی نہرو رپورٹ کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور 1942 میں کرپس مشن تھا، اس کے بارے میں بھی کتنے لوگ تھے، اس کا رزلٹ کیا نکلا، یہ کوشچن ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو نہرو رپورٹ کے بدلے میں قائدین نے 14 نکات دیے تھے، وہ اس کا سن پوچھا جا سکتا ہے 1929 کا، یہ بھی پاسبل ہے. پھر ڈائریکٹ ایکشن ڈے یوم راست اقدام کا شارٹ کوشچن انتہائی اہم ہے. پھر 3 جون کا جو منصوبہ تھا وہ قرارداد مقاصد کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کس نے پیش کی، کہاں پر تھی، خطبہ صدارت کس نے دیا تھا، یا اس کی صدارت کس نے کی تھی. یہ کوشچنز اس سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. پھر لیگل فریم ورک آرڈر ہے، یہ بھی انتہائی اہم کوشچن ہے. اس کے بعد مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن. یہ لانگ کے حساب سے بھی شارٹ کے حساب سے بھی یہ کافی اہم کوشچن ہے، تو یہ آپ نے لازمی کر لینے ہیں. پھر چیپٹر نمبر 3 ہے، اس میں سے 10 کوشچنز ہیں. پاکستان کے محل وقوع کی تعریف بھی آپ کر سکتے ہیں، محل وقوع کی اہمیت بھی آپ کر سکتے ہیں. پاکستان کے محل وقوع میں کون کون سے ممالک آتے ہیں، پاکستان کے نیبر کنٹریز کون کون سے ہیں، یہ آپ نے لازمی کر لینے ہیں. پھر پاکستان کا رقبہ کتنا ہے. اچھا، رقبے کے لحاظ سے کہ میں آپ کو بات سجیسٹ کروں کہ رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، تو وہ کنفیوز کرنے کے لیے 7,96,096 کلومیٹر بھی دے سکتا ہے، تو مربع کلومیٹر لازمی ذہن میں رکھیے گا. پھر سیم و تھور ہے کیا، سیم علیحدہ سے، تھور علیحدہ سے، تو یہ اس کا پھر آگے سلوشن بھی وہ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ڈیزرٹیفیکیشن، یہ صحرا زدگی، یہ کیا ہوتی ہے. جنگلات کی اہمیت اور ان کے کٹاؤ کے جو نقصانات ہیں، یہ 2 کوشچن بھی اس میں سے ہو سکتے ہیں. جنگلات کی اہمیت بیان کریں یا جنگلات کی کٹاؤ کے نقصانات، 2-3 جتنے بھی پوچھ سکتا ہے، یہ کوشچن بھی ہو سکتا ہے. پھر پاکستان میں کوئی رابطہ داروں کے نام درج کرنے کو کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. پانی کی آلودگی کا آج کل بڑا سویئر ایشو ہے، اس حوالے سے بھی کوشچن ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں. پھر کچھ گلیشیئرز کے نام لکھنے کا کہا جا سکتا ہے، 2, 3, 4 امپورٹنٹ جتنے بھی ہیں. تو گلیشیئر کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے بھی شارٹ کوشچن ہو سکتا ہے. پھر آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات، یہ لانگ کوشچن بھی ہو سکتا ہے، ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. ایک پانی کی آلودگی سے بچاؤ والا، یہ بھی لانگ کوشچن ہو سکتا ہے. پھر جنگلات کی اہمیت، ویری ویری امپورٹنٹ، یہ لانگ کے حوالے سے بھی آپ کو کافی ایج دے گا. پھر جنگلی حیات والا جو ٹاپک ہے وہ کر لیجئے گا کہ اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ ان کا شکار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جنگلی حیات کے نام لکھنے کا کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ جو ٹاپک ہے جنگلی حیات والا، اس کو آپ ایک دفعہ سارے کو پڑھ لیجئے گا. نیکسٹ چیپٹر نمبر 4 لاسٹ چیپٹر ہے. اگر کوئی شخص چوائس پہ رکھنا چاہے تو چیپٹر نمبر 4 کو رکھ سکتا ہے، لیکن کیونکہ جو آپ کے 9 کوشچنز آنے ہیں، اس میں 6 کوشچنز وہ چیپٹر نمبر 3 میں سے آنے ہیں اور 3 چیپٹر نمبر 4 میں سے آنے ہیں. وہ اسکیم میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شیئر کی تھی. تو 9 میں سے کرنے 6 ہی ہیں. اگر آپ چیپٹر نمبر 3 کمپلیٹ تھورولی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو 4 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو تیسرے تک کر لیں تو آپ کے سارے شارٹ کوشچنز ہو جاتے ہیں. اینی ہاؤ چیپٹر نمبر 4 چونکہ خواتین کے تحفظ کے حوالے سے ہے، تو دی موسٹ آج کل ہاٹ ٹاپک ہے جو سوسائٹی کے حوالے سے، اس وجہ سے اس میں سے کوشچنز آنے ہی آنے ہیں. تو آپ اس کو میں نہیں کہوں گا کہ چوائس پہ رکھیں، کیونکہ اس میں سارے 5-6 شارٹ کوشچنز ہیں، ان کو آپ کو لازمن کر لینا چاہیے. پہلی بات، قرآن و حدیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی اس کے بارے میں حدیث پوچھی جا سکتی ہے، کوئی قرآنی حوالہ پوچھا جا سکتا ہے، آیت وغیرہ کا کہا جا سکتا ہے کہ آیت اس کے بارے میں لکھیں. پھر تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار کیا رہا ہے، یہ کوشچن دوسرا ہو سکتا ہے. پھر جو خواتین شامل رہی ہیں ان کے کوئی 3, 4, 2 کے نام وہ پوچھ سکتا ہے، لکھنے کو کہہ سکتا ہے. خواتین پر تشدد کی تعریف، ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ یہ ہے کیا. پھر حکومت پنجاب کا جو تحفظ نسواں ایکٹ 2016 ہے، اس کے یہ بھی انتہائی اہم کوشچن ہے. پھر اس کے علاوہ حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، یہ کوشچن بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 7واں کوشچن ہو سکتا ہے کہ خواتین پر تشدد اگر ہو رہا ہے تو آپ نے کس نمبر پر اطلاع کرنی ہے.
تو وہ آپ سے وہ نمبر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈائلنگ جو نمبر ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے 4 چیپٹرز کے شارٹ کوشچن تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں. تو انشاءاللہ انہی میں سے پیپر آئے گا. تو باقی جو میں کبھی بھی 100% آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہتا، گیس ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایکسپیرینس ہے ٹیچرز کا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو اگر آپ چینل نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز ضرور کر لیں اور اپنے باقی دوستوں کو بتائیں. انشاءاللہ آپ کو یہاں پر کافی مفید ویڈیوز ملتی رہیں گی. تھینکس فار واچنگ.